دیکھو خادم حضرات، یہ ناقبول ہونے کی تو کوئی ایسی ریزن ہے ہی نہیں کہ ناقبول ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک وقتی ٹیمپر، مزاج، ٹائم اور سپیس کے دوران ہم ایک وش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ خود بھی دیکھ لو کہ ہم کسی شخص کو خوش قسمت جانتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم اینڈ سپیس میں وہ خوش قسمت ہے۔ جیسے کہ اے ایئر بیفور اگر کوئی جناب نواز شریف کا سوچتا تو کہتے کہ پاکستان کا سب سے خوش قسمت ترین وزیر اعظم یہ ہے، پلٹ کے آئے، اختیار پایا، اقتدار پایا، بڑا کچھ پا لیا، مگر شاید اب لوگ اتنا خوش قسمت نہ ان کو سمجھ، مصائب میں گرا ہو جائے۔ دیکھو ایک شخص تھا، وہ جناب ذوالفقار بھٹو سے بڑا ہی عشق فرماتا تھا، ہر وقت ان کا ذکر کرتا تھا۔ تو میں نے ویسے ہی ایک دن پوچھا، یار تم ان کے بہت بڑے پرستار ہو، would you like to share his end also؟ تو اس پہ وہ زیادہ انہوں نے اتفاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک وقتی طور پہ ایک جو چیز زمان و مقام میں ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بارے میں ہم قطعی ہم دعا گو ہوتے ہیں، ہم پیٹ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ یا اللہ مجھے صبر نہیں ہے، میرا ایک لمحہ نہیں گزرتا، ایک سال نہیں گزرتا، اس کے باوجود وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے باوجود قبول ہوتی ہے، کیونکہ خدا اس ناقبولیت میں آپ کو بدترین مراحل تک نہیں جانے دیتا۔ اگر وہ دعا قبول کر لے تو وہی حالات بدترین مراحل تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ حکمت ربانی کی بڑی ڈائمنشن ہے۔ جیسے ایک میرے دوست نے کہا کہ میری ماں انتہائی سخت بیمار ہے، وہ کینسر کے مریض ہے، مجھے 8 سال ہو گئے ہیں اس کو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس کو ایک دعا دی، میں نے کہا بہت بڑی دعا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دی ہمیں، یہ پڑھو۔ مگر چلتے ہوئے میں نے ایک لفظ سے کہا کہ کبھی کبھی موت میں شفا ہوتی ہے۔ 2 دن کے بعد اس کی والدہ فوت ہو گئی اور اس کی جان چھوٹ گئی، اس کی جان چھوٹ گئی۔ کبھی کبھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا بہتر حل کس چیز میں مضمر ہے، اس لیے آپ دعا پہ اصرار کر رہے ہوتے ہو، اور اصرار کر کے خدا کو یہ بتا رہے ہوتے کہ I am right and if you are not turning me، اور اگر تم میری قبول نہیں کر رہے ہو تو you are not right۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ایک بڑا میجر رول آ گیا ہے، اور میجر رول کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہمیشہ دعا اس چیز کے لیے آپ مانگتے ہو جس چیز سے آپ کو یا اس کے حل سے آپ کو محبت ہوتی، مگر اللہ جانتا ہے کہ یہ دعا آپ کے اور آپ کے مقاصد کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ Therefore, he doesn't agree with you۔ بیسیکلی آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں اللہ آپ سے مینٹلی ایگری نہیں کر رہا ہوتا۔ اور تو کوئی مسئلہ وہ رکھ چھوڑتا ہے، وہ رات اس لیے چھوڑتا ہے کہ یار آج اس کی نہیں میں نے سنی، اس کی وجہ سے کل کو یہ صحیح دعا مانگو تو میں 2 جمع کر کے دے دوں گا اس کا۔ اس لیے میرا خیال یہ کہ ضد نہ کیا کریں، جو دعا نہیں قبول ہو رہی دعا مانگ کے چھوڑ بھی دیا کرو۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور پیسٹری کرتے ہیں اللہ نہیں تو یہی ماننی ہے، اکثر یہ رشتوں ناتوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں میں ادھر گھر بھائی آپ کا ایک تصور بنا ہوا کہ یہاں شادی کرنی ہے، اور میں کہتا ہوں یار ضد چھوڑ دو، کوئی نمی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی ادھر ادھر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، کوئی سٹینڈرڈز چینج ہو سکتے ہیں۔ Why are you so stubborn about choosing one and the same thing? It may not come to you۔ یہی محبت کا مرض ہے نا کہ اور کوئی مرض ہے کہ وہاں ضدی ہوا لوگ اے اللہ اگر تو دے دے تو میں ہر ساری عمر تہجد پڑھوں گا، اور نہ دے دے تو میں تجھے ماننے چھوڑ دوں گا۔ یہ کوئی تک کا اس بات ہوں گے، اس لیے ہماری دعاؤں میں بھی تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے۔